بسم اللہ الرحمن الرحیم. Chapter 19, Theometocracy versus Other Systems, a Moral Framework for Comparative Governance. نظام اہلیت اور دوسرے جو سیاسی نظام ہیں ان کے درمیان آج موازنہ کیا جائے گا. Theometocracy is not merely a reaction to modern failures. نظام اہلیت جو ہے وہ ایک رد عمل ہرگز نہیں ہے جدید ناکامیوں کا. It is a proactive vision that integrates spiritual purpose with political integrity. بلکہ یہ ایک ایسی کوشش ہے، ایک ایسی کاوش ہے کہ جس میں روحانی مقاصد کو سیاست کے ساتھ، سیاسی وقار کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے. Unlike secular ideologies driven by power, popularity, or partisanship, theometocracy centers governance around divine accountability, moral sovereignty, and purposeful leadership. دوسرے نظام جو ہیں، جو سیکولر جس طرح نظریات ہیں یا سیکولر آئیڈیالوجیز ہیں، ان میں سیاست جو ہے وہ اقتدار کے ارد گرد گھومتی ہے، مقبولیت کے ارد گرد گھومتی ہے. لیکن نظام اہلیت جو ہے اس کا جو سیاسی ماڈل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے ارد گرد گھومتا ہے، اخلاقی سپریمیسی کے اوپر گھومتا ہے، اور ایک با مقصد با صلاحیت جو لیڈرشپ ہے اس کے ارد گرد اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، نظام اہلیت کی صورت میں گھومتا ہے. Reconciling participation with purpose, theometocracy versus democracy. Key problems in democracies. جمہوریتوں کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1، policy inconsistency. Frequent changes in ruling parties with divergent ideologies result in unstable policies and short-termism. Politicians prioritize election cycle over long-term national welfare. یعنی یہ جو رولنگ پارٹیز ہیں، حکومتی جو جماعتیں ہیں، یہ بار بار جب بدلتی رہتی ہیں اور ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں جہاں پہ نظریاتی پارٹیاں اس طرح سے نہیں ہوتی، وہاں پہ بھی کیونکہ ہر جماعت اپنے مفادات کی خاطر سیاست کرتی ہے، تو پالیسیز جو ہیں وہ انسٹیبل ہوتی ہیں، شارٹ ٹرم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور سیاستدان جو ہیں وہ اگلے الیکشن تک کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کی لانگ ٹرم کوئی نیشنل ویلفیئر پالیسی جو ہے وہ نہیں ہوتی. کرپشن بائی ہڈن فورسز. ویلدی انڈسٹریلسٹ اینڈ کارپوریشنز انفلوئنس کیمپین آؤٹ کمز تھرو لابینگ اینڈ فنڈنگ. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، پرانے دور میں قبیلوں کی طاقت ہوتی تھی اور سیاست جو ہے وہ قبیلوں کے ارد گرد گھومتی تھی. اس کے بعد فیوڈل لارڈز کا زمانہ آیا اور جاگیرداروں کے ارد گرد سیاست گھومنا شروع ہو گئی. اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تو اب کارپوریشنز اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ارد گرد سیاست گھومتی ہے، اور وہ لابینگ کے ذریعے سے اور سیاستدانوں کو کیمپین مطلب ہے کہ پیسے دے کے کیمپین کے لیے فنڈنگ دینے کی وجہ سے وہ قانون سازی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور سیاست کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. This results in elite capture undermining representation of the common people. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت میں بنیادی طور پہ چند لوگوں کا اقتدار پہ قبضہ ہوتا ہے، چند پاورفل لوگوں کا، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا عوام کی ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے، ہم عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، ہم عوام کے نمائندے ہیں، یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. جھوٹ جو ہے نا، بے بنیاد جھوٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. پاپولزم اوور میرٹ. ٹھیک ہے، اہلیت کی بجائے مقبولیت. لیڈرشپ سلیکشن از بیسڈ آن پاپولیرٹی رادر دین کمپیٹنس
often resulting in unqualified governance. یعنی دیکھیں نا کہ کوئی بھی بندہ جمہوریت میں جس کے پاس جاگیر ہے یا جس کے پاس انڈسٹری ہے، یعنی کہ سرمایہ ہے، پیسہ ہے، وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یا اپنا بندہ الیکشن کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، اور میڈیا کے لوگوں کو پیسے کھلا کر رائے عامہ کو اپنے حق میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام ان کے جذبات میں، ان کے نعروں میں بہہ جاتی ہے، کبھی ان کی شکل و صورت سے متاثر ہو جاتی ہے، کبھی ان کے ہیلی کاپٹروں، ان کی جیپوں پجیروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور عوام اپنی بس میرے بچے کو سرکاری نوکری مل جائے بس اس بنیاد کے اوپر وہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ حکمران بنتے ہیں ان کو حکومت نام کی کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جی 9 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے اور بجلی مفت ہوتی ہے، سرکار کے کھاتے میں تیل مفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عوام کا پیسہ ہے، اس کے حکمرانوں کو اس سے کیا غرض کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے خرچیں یا عوام کی فلاح کے لیے خرچیں، ٹھیک ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک سے قرضے لے کر یہ لوگ موج کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اور ملک جو ہے اور عوام جو ہے اس کا ستیہ ناش بڑھتا ہے۔ تھیومیٹوکریسیز سولوشن۔ Theometocracy's solutions. Policy continuity. A single party meritocratic system ensures stability and long-term developmental goals. نظام اہلیت جو ہے وہ ایک جماعت کے سیاسی نظام پہ مبنی ہے جس میں میرٹوکریسی یعنی کہ اہلیت کی بنیاد کے اوپر، قابلیت کی بنیاد کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو حکومت میں لایا جاتا ہے، سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے نظام کے اندر سٹیبلٹی رہتی ہے اور لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ رہتی ہے۔ آپ چین کی مثال دیکھ لیں، بہت بڑی مثال ہے۔ چین 1950 میں ایک غریب ان پڑھ ملک تھا، ٹھیک ہے، اور چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی سربراہی میں بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کیا اور معاشی ترقی کی، اور اب ہر لحاظ سے ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور سپر پاور کی حیثیت اختیار کر گیا، ٹھیک ہے۔ شروعات کے اندر جو مشکلات، جو مصیبتیں رہیں وہ کمیونزم ایز این اکنامک سسٹم کی وجہ سے تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مارکسزم یا کمیونزم جو ہے یہ ایک غیر فطری معاشی نظام ہے کہ جی ہر چیز اسٹیٹ کے قبضے میں ہو اور کوئی بھی بندہ جو ہے پرائیویٹ طور کے اوپر کوئی وہ چیز اون نہ کر سکے اور ہر چیز ریاست کے قبضے میں ہو۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے چین کو شروعات میں نقصان اٹھانا پڑا ہے، ادروائز ان کا جو سیاسی نظام تھا، ایک جماعت کا نظام تھا، اس کے وجہ سے چائنا نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ ویتنام نے ایک پارٹی کے سسٹم کے اندر رہ کر جنگ زدہ ہونے کے باوجود، 2 ٹکڑوں میں بٹے ہونے کے باوجود اب وہ یونائٹڈ ہو گیا، اور وہاں پہ اب ایک مڈل کلاس جو کمپنی ہے اور ایک ابھرتی ہوئی اکانومی ہے وہ سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ سنگاپور کے اندر جو ہے ایک پارٹی کی حکومت کافی دیر تک رہی ہے، جمہوری طریقے سے رہی ہے، اور اس ایک پارٹی کی سربراہی میں سنگاپور نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ تو جن جن ممالک میں بھی ون پارٹی سسٹم رہا اور صحیح لوگ اوپر آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ایمانہ داری کا تقاضا ہے کہ بری مثال کا بھی جائزہ لیا جائے۔ کیوبا اور نارتھ کوریا معاشی طور کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکے اپنے معاشی نظام کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اس کے حکمرانوں کو دلچسپی نہیں ہے عوام کی فلاح، ورنہ وہ اپنے سسٹم کو چینج کرتے۔ لیکن بہرحال
اگر صحیح لوگ ون پارٹی سسٹم کے تحت میرٹ کی بنیاد کے اوپر آ جائیں اوپر، تو وہ ملک کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ لیڈرشپ پروگریشن فالوز اے سسٹم آف ٹریننگ، ویٹنگ اینڈ پرفارمنس ایویلویشن، یعنی نظام اہلیت میں ایک دم کوئی بھی بندہ ووٹ مانگ کے، کوئی بھی ایرا گرا نتھو گہرا وہ لیڈر نہیں بن جاتا، مگر بلکہ لیڈرشپ کے لیے کافی سال اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو اپوائنٹمنٹس دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مختلف علاقوں میں حکومت کرتا ہے اور اپنا لوہا منواتا ہے، اب ٹھیک ہے، اس کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے اور پرفارمنس کی بنیاد پہ اس کو ترقی دی جاتی ہے۔ شیلڈ اگینسٹ کرپشن، نو الیکٹورل کیمپین فنڈنگ eliminates انڈسٹریلسٹ انفلوئنس، یعنی کہ کوئی بھی جو الیکشن جو اب ہوتے ہی نہیں ہے نظام اہلیت میں، ظاہری بات ہے کمپین بھی نہیں ہوگی اور اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، لہٰذا سرمایہ داروں کا جو اثر و رسوخ ہے نظام اہلیت کے اندر وہ نہیں ہوگا۔ جوڈیشل اینڈ پالیسی میکنگ باڈیز فنکشن انڈیپینڈنٹلی پروٹیکٹڈ فرام ایلیٹ مینیپولیشن، عدلیہ جو ہے اور اسی طرح قانون ساز ادارہ ہے، جو مجلس شورا ہے، یہ بالکل انڈیپینڈنٹ طریقے کے ساتھ فنکشن کرتے ہیں، اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے، اپنی اپنی حدود میں رہ کے، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ان کو یا کوئی بھی طبقہ ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ میرٹوکریسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، لیڈرز آر سلیکٹڈ فار انٹیگریٹی اینڈ ایکسپرٹیز ناٹ پاپولیرٹی، وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے، حکمران مقبولیت کی بجائے اپنی انٹیگریٹی، اپنے کردار اور اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ چنے جائیں گے۔ سٹیزنز ایویلویٹ پرفارمنس تھرو اسٹرکچرڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی پروسیسز، شہری جو ہیں وہ جو لوکل جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، ٹھیک ہے، جو سول ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جن کو اس موجودہ نظام کے اندر چھیڑا بھی نہیں جا سکتا، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن جو بیوروکریسی ہے یہی کرپٹ بیوروکریسی قائم رہتی ہے، لیکن نظام اہلیت کے اندر شہری ناظم اور دیہاتی ناظم کی صورت میں جو بیوروکریٹس آپ پہ حکمران ہوں گے 5 سال کے لیے، ان کی ہر 5 سال کے بعد عوام ووٹ کے ذریعے یہ فیڈ بیک دے گی کہ ان حکمرانوں کی جو پرفارمنس تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی، اور اچھی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر ان کو پروموٹ کیا جائے گا، بری پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر اور اکثریتی جو ووٹ ہے ان کے خلاف جب جائے گا عوام کی طرف سے تو ان کو معزول کر دیا جائے گا۔ ریسٹریننگ پاور ود پرنسپل، تھیومیٹوکریسی ورسز آٹوکریسی، ٹی پرابلمس ان آٹوکریسیز۔ اچھا جی، اب نظام اہلیت اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے درمیان موازنہ ہو رہا ہے۔ پہلے جمہوریت کے ساتھ اس کا موازنہ تھا، اب آٹوکریسی کے ساتھ موازنہ ہو رہا ہے۔ سینٹرلائزیشن آف پاور، گورننس از آفن ڈومینیٹڈ بائی اے سنگل رولر اور ان اکاؤنٹیبل ایلیٹ۔ ڈکٹیٹرشپ کے اندر، آمریت کے اندر، حکومت ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا پھر ایک ایسے طبقے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ پاور لیکس چیکس لیڈنگ ٹو پوٹینشیل ٹائرنی، اقتدار کے اوپر کوئی حد بندیاں نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ فرعونیت کی طرف چلی جاتی ہے۔ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، ایبسنس آف پبلک ریویو اور انسٹیٹیوشنل اوورسائٹ فاسٹرز ابیوز آف اتھارٹی، احتساب کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، نہ تو عوام جو ہے وہ احتساب کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی ادارہ جو ہے، جس طرح نظام اہلیت کے اندر عدلیہ جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک اس کی اوور سائٹ کی ایک باڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ اگر حکومت کی جانب سے، ایون سپریم لیڈر کی جانب سے آئین کو توڑا جائے
تو عدلیہ فوراً ایکشن لے کر اس فیصلے کو ریورس کر سکتی ہے، اور اس کے پاس اپنی پولیس فورس ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظام اہلیت کے اندر عدلیہ بہت طاقتور ہے، جبکہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر آمر ہی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اقتدار کا ناجائز استعمال کر سکتا ہے۔ weak institution governance is loyalty based not competence driven weakening national institutions۔ آمریت کے اندر وفاداریاں کام آتی ہیں، نہ کہ قابلیت کام آتی ہے، جس کی وجہ سے جو قومی ادارے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو حکمران ہے اس کی مرضی کے بندے جو اس کے ساتھ لائل ہیں، اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، وہ جب اداروں کے اندر تعینات ہوں گے تو وہ قابلیت کی بنیاد پہ چونکہ نہیں آئے ہوں گے، سفارش کی بنیاد پہ آئے ہوں گے، یا وفاداری کا حلف اٹھا کے آئیں گے کہ حکمران سے وفادار رہنا ہے، تو وہ ان اداروں کو اچھے طریقے سے، ایفیشینٹ طریقے سے پھر اس کو مینیج نہیں کرتے۔ تھیومیٹوکریسیز سولوشنز، بیلنسڈ پاور ڈائنامکس، independent judiciary and council-based leadership prevent over centralization۔ نظام اہلیت اس کے کیا حل بتاتی ہے؟ سب سے پہلی بات جو پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ آزاد عدلیہ اور مجلس شورا کی بنیاد کے اوپر جو لیڈرشپ ہے، اس کی وجہ سے ایک آدمی کے ہاتھ میں بہت زیادہ جو اقتدار اور طاقت ہے یہ جمع نہیں ہوتے۔ چیکس اینڈ اوورسائٹ، علماء، جوڈیشری اینڈ پالیسی ٹیمز ورک ان سینرجی ٹو ریویو لیڈرشپ کنڈکٹ۔ جو علماء، عدلیہ اور جو قانون سازی کی ٹیمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں تاکہ لیڈرشپ جو ہے اس کو دیکھا جائے۔ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ تھرو میرٹ، اداروں کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر لوگ اس میں چنے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں تقویت آتی ہے۔ یہ اتنا میں میرٹ کے اوپر کیوں زور دیتا ہوں، میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں۔ آپ کسی ادارے میں نااہل لوگوں کو لے آئیں، اس ادارے میں فساد پیدا ہو جائے گا، اس کی کوالٹی گر جائے گی۔ یہ سمپل سی لاجک ہے، کوئی مسئلہ فیصہ غورض نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو گھر بھی ایک ادارہ ہے نا، گھر بھی ایک ادارہ ہوتا ہے، جو لوگ ماں باپ بننے کے قابل نہ ہوں، اب یہ بات بڑی بڑی آپ کو عجیب لگے گی لیکن اس کو غور سے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ ماں باپ بننے کے قابل نہ ہوں، مطلب کیا ہوا کہ جن لوگوں کی اپنی تربیت نہ ہوئی ہو، ان کے سامنے کوئی مثال نہ ہو کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کے سامنے کیسا کردار رکھنا ہے، ان کو کس طریقے کے ساتھ مشکل وقت میں اور مصیبت میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، درست فیصلے کیسے کرنے ہیں کہ جو خاندان ہے وہ صحیح سمت میں جو ہے وہ سفر کرے، بچوں کی تربیت اور تعلیم اور ان کا جو کیریئر ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، ان کا دین، آخرت اور دنیا دونوں جو ہیں وہ دین کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے، بیلنسڈ وے میں وہ ایک ترقی کر رہے ہوں، ہیلدی ہوں، روحانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ ایک ہیلدی فیملی وجود میں آئے۔ اس کے لیے ایسے ماں باپ چاہیے، ٹھیک ہے، جو ذہنی اور فکری اعتبار سے صحیح سمت کی طرف ہوں، کنفیوز نہ ہوں، ٹھیک ہے، کانٹرڈکشنز کا شکار نہ ہو، تضادات کا شکار نہ ہو، ان کو قرآن و سنت کی سمجھ بھی ہو، ان کو دنیا کے جو معاملات ہیں ان کی بھی سمجھ ہو، ٹھیک ہے۔ جب لوگوں کو ان تمام چیزوں کی سمجھ ہوگی
اور پھر وہ ماں باپ بنیں گے تو وہ اچھے ماں باپ بنیں گے اور اپنے بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بنیں گے. ادروائز جب وہ اہل نہیں ہوں گے اس کے، تو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلے گا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پائیں گے، ان میں صلاحیت نہیں ہوگی، اہلیت نہیں ہوگی. Institutions are staffed through rigorous merit-based processes, ensuring efficient administration. اداروں میں ایڈمنسٹریشن کے لیے آنے کے لیے اور بندوں کے اس میں آنے کے لیے میرٹ بیسڈ اس قسم کے نظام ہوں اور اس قسم کی ٹریننگ ہو، اچھی خاصی زبردست قسم کی ٹریننگ ہو، تاکہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اچھی ایڈمنسٹریشن ہے، ٹرینڈ لوگ آئیں. ٹھیک ہے. دا موسٹ آنریبل آف یو ان دا سائٹ آف اللہ از دا موسٹ رائٹس امانگ یو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تم میں سے سب سے عزت والے لوگ وہ ہیں اللہ کی نظر میں جو حق کے اوپر سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ اچھے پاک مومن لوگ ہیں. بیلنسنگ اکویٹی اینڈ انٹرپرائز، تھیومیٹوکریسی ورسز سوشلزم. اب نظام اہلیت کا موازنہ سوشلزم سے کیا جا رہا ہے. اب اکنامک سسٹم کی بات ہو رہی ہے. کی پرابلمز ان سوشلزم کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہیں اوور ریچ آف اسٹیٹ کنٹرول، ایکسیسو گورنمنٹ کنٹرول stifles پرسنل فریڈم اینڈ انٹرپرینورشپ. سوشلزم یا مارکس کمیونزم ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر چیز کا ریاست کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، یعنی ریاست کا ہر چیز کے اوپر قبضہ ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ اپنی ایگریکلچرل لینڈ اون نہیں کر سکتا، سب کچھ ریاست کا ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ فیکٹری اون نہیں کر سکتا، کوئی بھی بندہ بزنس اون نہیں کر سکتا. ریاست جو ہے ہر چیز کے اوپر اس کا قبضہ ہوتا ہے. عوام جو ہے وہ ریاست کی ملازم ہوتی ہے، یعنی اس کو کام کرنے کو دیا جاتا ہے اور وہ تنخواہ لیتی ہے بس. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ذاتی آزادی ہے، پوزیشن کی آزادی ہے، چیزوں کو رکھنے کی آزادی ہے، چیزوں کو اون کرنے کی آزادی ہے، یہ انسان میں نہیں رہتی، تو اس میں محنت کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. انٹرپرینورشپ جو ہے وہ جب نہیں ہوگی، آپ کو آزادی کے ساتھ کاروبار نہیں کرنے دیا جائے گا، ہر چیز ریاست کے قبضے میں ہوگی، تو آپ کا بھی دل نہیں کرے گا محنت کرنے کو. ٹھیک ہے. لیک آف انسینٹیوز، flattening income disparities demotivates innovation and hard work. جب ہر بندہ جو ہے اس کو ایک جیسی تنخواہ ملے گی تو لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کوئی بھی بندہ محنت نہیں کرے گا، کوئی بھی بندہ جدید اور بہتر طریقے ایجاد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں جتنی مرضی محنت کر لوں تنخواہ تو مجھے اتنی ملنی ہے. اس سے لوگوں کا جو محنت کرنے کا جذبہ ختم ہوگا، ریاست ناکام ہو جائے گی. یہی کچھ کمیونزم کے ساتھ ہوا ہے. گورنمنٹ اونرشپ آف پراپرٹی، پبلک اونرشپ آف ایسٹس ڈسکریج پرائیویٹ انیشیٹو. وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے اب مختلف الفاظ میں ہو رہی ہے. تھیومیٹوکریسی سولوشن، بیلنسڈ اکنامک ماڈل. نظام اہلیت جو ہے وہ ایک بیلنسڈ اکنامک ماڈل دیتا ہے. انکریجز فری مارکیٹس ود ان ایتھیکل باؤنڈریز، prohibits ربا، monopolies, hoarding and speculative trading.
نظام اہلیت فری مارکیٹ جو ہے اس کی طرف انکریج کرتا ہے، مگر اخلاقی حد بندیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز سود جو ہے اس کی اسلامی جو معاشی نظام ہے وہ اس پہ پابندی لگاتا ہے۔ اسی طرح بڑے جو کاروباری جو کمپنیاں ہیں یا جو کارپوریشنز ہیں وہ چھوٹے کاروباروں کے سپیس پہ قبضہ نہیں کر سکتے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا، ذخیرہ اندوزی کے اوپر پابندی ہے کہ آپ پہلے سٹاک کر لیں گندم یا ضرورت کی جو بھی چیز ہے، بعد میں ایک بحران آپ پیدا کر دیں، اور اس بحران کے بعد آپ وہ مہنگے داموں بیچیں جب مارکیٹ میں اس چیز کی کمی ہو اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو۔ سپلائی کم ہو، ڈیمانڈ زیادہ ہو، اور آپ نے وہ چیز ذخیرہ کی بھی ہو، اور پھر آپ اس کو مہنگے داموں بیچیں اور لوگ مجبوری کے تحت خریدیں۔ یہ چیزیں اسلام کی جو معیشت ہے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پروموٹ زکاة اینڈ ویلفیئر پروگرامز ٹو ری ڈسٹریبیوٹ ویلتھ اکویٹیبلی، یعنی زکوٰۃ اور جو سوشل ویلفیئر کے جو پروگرامز ہیں ان کے ذریعے سے عوام کے اندر جو مستحقین ہیں ان میں ریاست اس پیسے کی تقسیم کرتی ہے تاکہ جو ہیو ناٹس ہیں ان کی تعداد کم سے کم ہو، کوئی بھی شخص محروم نہ رہ جائے، بنیادی جو ضرورتیں ہیں ان سے کوئی شخص محدود نہ رہ جائے، جس کی وجہ سے جرائم جو ہے اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ انسینٹیوز فار گروتھ recognizes and rewards innovation, productivity, and entrepreneurship within moral limits. Entrepreneurship اور پروڈکٹیوٹی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح انوویشن کا مطلب ویسے بدعت ہوتا ہے، مگر یہاں پہ انوویشن سے مراد ہے کہ سائنس کے اندر ترقی، دنیاوی چیزوں کے اندر تبدیلیاں لانا، بہتر طریقے سے بہتر کارکردگی سے کام کرنا، اپنے کوئی ایسی ٹیکنیکس اپنانا جس سے آپ کی جو فیکٹری ہے یا آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پروڈیوس ہو۔ اس کی طرف جو ہے نظام اہلیت وہ اس کو انکریج کرتا ہے، ٹھیک ہے، اخلاقیات کی حدود میں رہتے ہوئے، تاکہ لوگ ہیلدی کمپٹیشن کر کے جائز طریقے سے ترقی کریں۔ Ethical state intervention. Government intervenes only to prevent exploitation and ensure justice. حکومت جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے عدل قائم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کی کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو۔ بڑے جو تاجر لوگ ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، وہ چھوٹے بزنس مین کو نقصان نہ پہنچا سکیں، بڑے کاروبار چھوٹے کاروباروں کو نقصان نہ پہنچا سکے، تو حکومت صرف اسی صورت میں مداخلت کرتی ہے، ادروائز حکومت جو ہے وہ کاروباری معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے Do not withhold from the people the things that are their due. لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ غصب نہ کرو۔ اچھا جی، وائی تھیومیٹوکریسی از دا فیوچر آف مورل گورننس۔ نظام اہلیت جو ہے اخلاقی حکومت کا ماڈل کیسے ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے کمبائننگ اسٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی، اس کے اندر اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور فلیکسیبلٹی بھی ہے۔
ٹھیک ہے. ون پارٹی سسٹم کے تحت اس میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے. پبلک ایویلویشن اور انسٹیٹیوشنل اوور سائٹ کی وجہ سے اس میں اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے، یعنی یہ نظام اپنے اندر کی خامیوں کو درست کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ رکھتا ہے. اکنامک فیئرنیس کریٹس این انوائرمنٹ ویئر انوویشن thrives alongside social justice and wealth redistribution. ٹھیک ہے. Ethical governance. Governance is not arbitrary but rooted in moral clarity of divine revelation and ethical reasoning. ٹھیک ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اور ایک اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو اجتہادی سوچ ہے فقہا کی، جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی، تو اس کی سربراہی میں جو حکومت کا نظام ہے بہترین طریقے سے، ایفیشینٹ طریقے سے چلتا ہے. پریکٹیکل ایڈیپٹیبلٹی ڈیزائن پرائمرلی فار Muslim majority societies but adaptable to pluralistic contexts and using universal ethical foundations. اگر نظام اہلیت کو کسی ایسے معاشرے میں نافذ کرنا ہو جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، تو قرآن و سنت کی جگہ ایک یونیورسل ایتھیکل کانسٹیٹیوشن جو ہے، یعنی کہ جس میں عالمی طور کے اوپر جو ویلیوز ہیں یا جو اصول ہیں جو سب کو پسند آ جائیں، جس طرح سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ جو ایتھیکل باؤنڈریز ہیں یا ایتھیکل فاؤنڈیشنز ہیں، ان پہ ایک آئین جو ہے وہ بنایا جائے، اور وہ آئین جو ایکسپرٹ لوگ ہیں سوسائٹی کے، ہر پروفیشن کے ایکسپرٹس ہیں، وہ بنائے جائیں. یعنی میرٹ کی بنیاد کے اوپر اگر حکومت ہو تو ایون سیکولر جو سوسائٹیز ہیں ان میں بھی وہ اچھی کارکردگی اختیار کرے گی، وہ اچھی کارکردگی اپنائے گی. Where democracy is a revolving door and autocracy is a locked gate, theocracy is a guided path with checkpoints, where only those fit, ethical, and accountable are allowed to lead. Conclusion. Theocracy offers a visionary alternative to existing political systems by addressing their core flaws while incorporating their strengths. نظام اہلیت ایک ایسا ویژنری متبادل دیتا ہے موجودہ سیاسی جو نظام ہے ان میں، کہ جس میں موجودہ سیاسی نظاموں کے جو بنیادی جو ان میں خرابیاں ہیں ان کو وہ ایڈریس کرتا ہے، ان کی نشاندہی کرتا ہے، اور ان کی اندر جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپنے اندر لاتا ہے. یعنی آج کے دور کے جو سیاسی نظام ہیں ان کی تمام اچھی باتوں کو لے لیتا ہے، بری باتوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. It ensures the policy continuity democracies lack. ٹھیک ہے. جمہوریتوں کے اندر جو پالیسیز ہیں ان میں تسلسل نہیں ہوتا، اس کو یہ ختم کرتا ہے، اس میں کنسسٹنسی لے کے آتا ہے. The moral checks autocracies miss. اخلاقی جو حد بندیاں ہیں جو ڈکٹیٹرشپس میں، آٹوکریسیز میں ہوتی ہیں، ان کو یہ اپنے نظام میں لا کر اس مسئلے کو حل کرتا ہے. And the entrepreneurial flexibility socialism suppresses. اور کمیونزم اور سوشلزم جو ذاتی پوزیشن ہے اور کاروباری جو ایک فلیکسیبلٹی ہے اور سوچ ہے، اس کو کمیونزم جو ہے وہ ختم کرتا ہے. لیکن نظام اہلیت جو ہے اس کو اپنے نظام میں لے کر آتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں تجارت کے ذریعے سے معاشی طور کے اوپر خود مختار بن سکیں، مضبوط بن سکیں، اور اس سے ریاست کی اور ملک کی ترقی ہو. This model is not bound by time or region.
It is a timeless framework engineered for societies that seek divine alignment, institutional competence, and social equity. یہ نظام کسی خاص وقت یا خاص ریجن تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مستقبل میں آنے والے تمام معاشروں کے لیے ایک اہم سیاسی متبادل نظام ہے، جس کو ایسے معاشروں کے لیے بنایا گیا ہے جو معاشرے سب سے پہلی چیز سیاست میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لانا چاہتے ہیں، نمبر دو اپنے اداروں میں کمپیٹنس لانا چاہتے ہیں، یعنی ایسے افراد کو اپنے تمام اداروں میں لانا چاہتے ہیں جو قابل ہوں، اینڈ سوشل ایکویٹی، اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہو، برابری ہو، ٹھیک ہے، جو اپنے ملکوں میں، اپنی ریاستوں میں، اپنے معاشروں میں یہ لانا چاہتے ہیں وہ نظام اہلیت کو اپنا سکتے ہیں. As discussed in previous chapters on leadership selection and succession, theocratocracy ensures that governance is both principled and pragmatic, charting a new path for Muslim and ethically driven nations alike. جیسا کہ پچھلے چیپٹرز میں یہ بات پہلے سے ڈسکس ہو چکی ہے، حکمرانوں کی سلیکشن اور پھر ان کی جو کنٹینیویشن ہے، یعنی ایک حکمران کے چلے جانے کے بعد نیا حکمران کیسے بنے اور کون بنے، یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے وہ نظام اہلیت جو ہے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی ہے، اور وہ میک شور کرتی ہے کہ جو حکومت ہے، جو حکومتی نظام ہے، وہ اصولی بھی ہو مگر وہ پریکٹیکل بھی ہو، ٹھیک ہے، زمینی حقائق کو بھی اس میں مد نظر رکھا جائے، تصوراتی اور تخیلاتی نہ ہو، یوٹوپین نہ ہو. چارٹنگ اے نیو پاتھ فار مسلم اینڈ ایتھیکلی ڈریون نیشنز الائک، ٹھیک ہے، اس سے مسلمانوں کے لیے اور جو قومیں اخلاق کو سامنے رکھ کے سیاست کرنا چاہتی ہیں، یا وہ چاہتی ہیں کہ ان کے حکمران جو ہیں وہ ان میں اخلاقیات ہوں، ٹھیک ہے، اور عیاری اور مکاری نہ ہو، تو وہ قومیں اس نظام کو اپنا سکتی ہیں. یہ نظام ان کے لیے جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ دونوں کے مقابلے میں بہترین آلٹرنیٹو ہے.